سورہ فاتحہ کے متعلق چند باتیں تو عرض کی گئی ہیں، اور اس آیت پر ہم پہنچے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ اس کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو عربی کتب میں تفاسیر میں اس کا معنی لکھا ہے حصر کے ساتھ کہ نعبدک ولا نعبد غیرک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے غیر سے ہم مدد طلب نہیں کرتے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ حقیقی مدد کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، حقیقی معبود بھی وہی ہے اور حقیقی مدد کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ آیت شرک کے خلاف زبردست طاقت رکھتی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں شرک ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ کی یہ آیت اس پر ضرب کاری لگاتی ہے کہ اللہ کا بندہ وہی ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرے، باقی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ اللہ کے بندے تو ضرور ہیں لیکن راہ راستے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ قرآن کریم میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کی ایک قسم ذکر کی ہے، وہ یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور سورہ کہف ہی میں درمیان میں پارہ نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے حکم میں، اپنے رب کے فیصلے میں، حکم میں بھی کسی کو شریک نہ کریں۔ تو رب کے حکم میں بھی کسی کو شریک نہ کریں اور رب کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کریں۔ تو معلوم ہوا شرک کی متعدد اقسام ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے رب کی عبادت میں شرک کرتا ہے تو تب بھی وہ مشرک ہے، اور رب کے حکم میں اگر کسی کو شریک کرتا ہے تو تب بھی وہ مشرک ہے۔ تو شرک کی یہ بھی قسم ہے، مثلا جیسے رب حکم دیتا ہے ایسے کوئی اور بھی حکم دیتا ہے، رب فیصلے کرتا ہے تو اور بھی کوئی فیصلے کرتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب مسلمان ہوئے تو اس آیت کے متعلق پوچھنے لگے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ سورہ توبہ میں ہے کہ انہوں نے بنا لیے اپنے احبار علماء اور رہبان اپنے پیر، ان کو کیا بنا لیا؟ ان کو اپنا رب بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علماء کو اور پیروں کو انہوں نے رب بنا لیا، یہود و نصارہ نے۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو، پیروں کو رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم ان کو سجدہ یا رکوع یہ تو ہم نہیں کرتے تھے، ہم ان کے سامنے جھکتے تو نہیں تھے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کریم کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے یہ اپنے علماء کو اور اپنے یہ پیروں کو، درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ تو تب ہو جب ہم ان کی پوجا کرتے ہوں۔ اب تو میں مسلمان ہوں، اب تو میں یہ آپ پر ایمان لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے کی جو میری حالت تھی، میں عیسائیت میں تھا، تو یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ میرا خیال ہے آپ بھی صحابی کا منشا سمجھ گیا ہوں گے کہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں نے اپنے ان پیروں کو، اپنے علماء کو حلال اور حرام کا اختیار نہیں دے رکھا تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم کہتے تھے ٹھیک ہے، جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے تم کہتے ہو ٹھیک ہے حرام ہے؟
تو تم یہ نہیں تحقیق کرتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، یہ اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے؟ تم لوگوں نے ان کو چھٹی دی ہوئی تھی کہ جیسے تمہارے پیر کہتے تھے ویسے تم مان لیتے تھے۔ تم نے تحریم اور تحلیل کا اختیار ان کو دے رکھا تھا یا نہیں؟ تو عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں یہ تو کرتے تھے ہم، ٹھیک ہے، اپنے پیروں کے سامنے جھکتے نہیں تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن حلال و حرام جو وہ کہہ دیتے تھے ہم مان لیتے تھے، یعنی پیروں کو ہم نے اتنا اختیار دے رکھا تھا۔ تو فرمایا یاد رکھو جس طرح یہ شرک ہے کہ کسی کے غیر اللہ کے سامنے تم جھک جاؤ، اسی طرح یہ بھی شرک ہے کہ کسی پیر کو اتنا بڑا اختیار دے دو، کیا جو وہ حلال کہے وہ حلال ہے، جو وہ حرام کہے تو وہ حرام ہے۔ تو پیر کو کہاں سے اختیار مل گیا کس چیز کا کہ اپنی مرضی سے حرام کہتا پھرے، اپنی مرضی سے حلال کہتا پھرے؟ ہمارے زمانے میں ابھی ایک پیر کا حال آپ نے سنا نہیں ہے کہ جو گناہ جھاڑتا تھا، جھاڑتے جھاڑتے مار دیا، کئیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو آپ حضرات کو تو یہ خبریں پہلے سے پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ اختیار کس نے دے رکھا ہے؟ یہ اختیار تم نے دے رکھا تھا یا نہیں؟ تو صحابی رسول نے کہا جی ہاں، اور میں قرآن یہی کہنا چاہتا ہے کیا کہ رب کے فیصلوں میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ تحلیل اور تحریم کا اختیار، کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا، یہ صرف اور صرف یہ اختیار صرف اللہ کو ہے، فقط اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت بہت ہی عظیم آیت ہے جو شرک کا رد کرتی ہے اور شرک کا ابطال کرتی ہے۔